حنفی کا رد کیا ہے۔ اس آخر میں کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہم ہیں۔ بھائی آپ اہل حدیث کب سے ہو گئے؟ آپ کو علماء اور محدثین نے اہل الرائے کہا ہے، اہل الرائے۔ آپ دیکھیں امام وقی کا قول جامع ترمذی کے اندر، اس کے بعد مقدمہ ابن خلدون، اس کے اندر آپ کو اہل الرائے کہا گیا ہے۔ الملل والنحل، عبد الکریم شرستانی کی کتاب، انہوں نے احناف کو اہل الرائے قرار دیا ہے۔ کتاب السنہ عبداللہ بن احمد بن حنبل کی کتاب، اس میں بھی احناف کو اہل الرائے کا کہا گیا ہے۔ تاویل و مختلف الحدیث ابن قتیبہ کی کتاب، اسی طرح طبقات حنابلہ ابن ابی یعلا کی کتاب آپ دیکھیں گے تو حنفی حضرات کو عمومی طور پر علماء نے محدثین نے اہل الرائے قرار دیا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے کئی مقامات پر صحیح حدیث کو رد کیا ہے اپنی رائے کی وجہ سے۔ ان کی کتاب نور الانوار کے اندر یہ جملہ موجود ہے، لو عمل بالحدیث لانسد باب الرائے، کہ اگر حدیث پر عمل کیا گیا، قیاس کے خلاف حدیث پر عمل کیا گیا تو رائے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ بلکہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مشہور دیوبندی عالم علامہ انور شاہ کشمیری صاحب نے ایک مقام پر ایک حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ میں 14 سال تک غور کرتا رہا کہ اس کا جواب کس طرح دوں۔ آپ خود سوچیں، حدیث ہم پڑھتے ہیں اس لیے کہ عمل کریں، اس لیے نہیں کہ اس کا جواب دیں، لیکن جب تقلیدی ذہنیت بن چکی ہو تو آدمی ہر وہ حدیث جو مذہب کے خلاف ہوگی اس کی تعویل کرے گا اور اس کا جواب دینے کی کوشش کرے گا۔ اہل حدیث تو وہ ہیں، جس طرح امام احمد بن حنبل نے کہا، کل من یستعمل الحدیث، جو حدیث پر عمل کرے، ڈائریکٹ عمل کرے۔ یہاں تو 14 سال انتظار کیا جاتا ہے کہ حدیث کا جواب کس طرح دیا جائے۔ اس کے بعد میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ شاہ ولی اللہ کی کتاب الانصاف، اس کا صفحہ نمبر 129، وہ کہتے ہیں واشتغالہم بالحدیث قلیل قدیما وحدیثا، کہ حنفی حضرات کا حدیث کے ساتھ تعلق بہت کم رہا ہے، چاہے دور قدیم ہو یا دور جدید ہو، ہر دور کے اندر ان کا حدیث کے ساتھ تعلق بہت کم رہا ہے۔ الحمدللہ اہل حدیث ہی حقیقی اہل حدیث ہیں۔ آپ دیکھیں مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی جان باز رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح مولانا صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ، یہ ہمارے وہ علماء ہیں الحمدللہ جنہوں نے بے انتہا حدیث کی خدمت کی ہے، اور سلفی منہج پر بالکل نیوٹرل ہو کر، تقلیدی ذہنیت کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ کے بندو، آپ کے مدارس کے اندر تو ایک سال کے اندر 6 حدیثوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، 6 کتابیں حدیث کی، جس کا دورہ کرایا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے طالب علم کیا پڑھے گا، کیا حاصل کرے گا؟ آپ نے الزام لگایا ہے کہ اہل حدیث ترجمہ غلط کرتے ہیں۔ میں نے آپ کا حوالہ دیا کہ آپ نے اسی کلپ کے اندر قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ غلط کیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ اللہ کے بندو، اللہ کے پیارے پیغمبر کی بات آ جائے اور آپ کا فرمان آ جائے، اس کے بعد دائیں بائیں طرف دیکھنا، التفات کرنا، یہ مومن کا کام نہیں۔ اور جماعت اہل حدیث جو جماعت حقہ ہے، اس پر الزامات لگانا، ان کے بارے میں غلط باتیں کرنا، یہ کسی اہل علم کا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر صحیح معنوں کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری موت ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔